السلام علیکم کلاس 9th اینڈ 10th۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اردو ادب کے تعارف میں حصہ نثر کی اصناف کی وضاحت میں آپ کو ایک صنف ڈرامہ بھی سمجھائی گئی تھی۔ ڈرامہ بھی کہانی کی ایک قسم ہے، مگر جب یہ تحریر میں آتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، منظر نگاری، یعنی ڈرامہ نگار جس جگہ کی کہانی بیان کرتا ہے وہاں کا مکمل منظر تحریر کرتا ہے۔ نمبر 2، کہانی کرداروں کے مکالمات، یعنی ان کی بات چیت سے آگے بڑھتی ہے۔ چلیے ہم آج کے ڈرامے کے مصنف کے بارے میں پہلے کچھ باتیں جان لیں۔ مرزا ادیب، تاریخ ولادت 1916، تاریخ وفات 1999۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی، قلمی نام مرزا ادیب ہے، یعنی ان کا نام مرزا دلاور حسین علی تھا، لیکن وہ جب کوئی چیز تحریر کرتے تھے، افسانہ، کہانی، ڈرامہ، تو اس میں جو اپنا نام استعمال کرتے تھے وہ مرزا ادیب استعمال کرتے تھے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا، یعنی اگر ابھی جب اسٹوڈنٹ ہی تھے تو اس زمانے سے ہی آپ کو کہانیاں، افسانے وغیرہ لکھنے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسائل کہتے ہیں، رسالے کی جمع ہے، یعنی میگزینز۔ رسالہ ساکی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ شائع ہونا یعنی چھپنا، پبلشڈ ہونا۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ مدیر کہتے ہیں ایڈیٹر کو۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ اسکرپٹ یعنی مسودہ یا تحریریں۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ایک ایکٹ کا ڈرامہ کہتے ہیں ایسا ڈرامہ جو کسی ایک ہی سین میں مکمل ہو جائے۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرا نورد کے خطوط بھی ہے، یعنی ان کی جو شہرت ہے اس میں اس کتاب کا بھی بہت حصہ ہے۔ اس کے بعد نیچے کے پیراگراف میں ان کی کتابوں کی تفصیل دی گئی ہے، اور آج جو ڈرامہ ہم پڑھیں گے جس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کا نام ہے شہید۔ شہید ان کی کتاب مٹی کا دیا سے ماخوذ ہے، یعنی ان کی ایک کتاب ہے جس میں بہت سے کہانیاں، ڈرامے ہیں، اس میں سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی شہید کے بارے میں ہے۔ اس کہانی کی ابتدا میں آپ دیکھیے کچھ تفصیل لکھی گئی ہے۔ زمانہ 6 ستمبر 1966، یعنی جب یہ ڈرامہ وقوع پذیر ہوا تو کون سا زمانہ تھا؟ 6 ستمبر 1966 کا۔ مقام جس جگہ پر روح پذیر ہوا، شہر قصور کی ایک نواحی بستی، یعنی قصور کا جو شہر ہے اس کی ایک قریبی چھوٹی بستی۔ جائے وقوع ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ، یعنی کون سی جگہ تھی؟ ایک 2 منزلہ مکان تھا جس کے نچلے کمرے میں پورا ڈرامہ ہوا۔ وقت تھا شام کا۔ کردار، کون سے کردار اس ڈرامے میں ہیں؟ رضیہ ایک 11-12 سال کی بچی ہے، لڑکی ہے۔ اس کی ماں، اس کا باپ، شاداں اور ایک سایہ۔ شاداں ان کی پڑوسن ہے۔ اس کے بعد دیکھیے منظر بیان کیا گیا ہے، یعنی جس جگہ پر یہ ڈرامہ ہو رہا ہے وہاں کا منظر کیا ہے۔ کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے، یعنی جو جنگ ہوئی تھی 1 سال پہلے، اس میں جو بمباری ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس مکان کو کافی نقصان ہوا ہے، اور اب گھر والے بھی اس کی آرائش اور رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے، یعنی گھر والوں کی دلچسپی اس مکان کی سجاوٹ اور اس کو اچھا دکھانے کے لیے کوئی ان کی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ کمرے میں مختصر سامان ہے، وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ ایک میز پر 2 گلدان پھولوں سے یکسر خالی پڑے ہیں، یعنی کمرے کی جو حالت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ گھر والوں کو اس گھر کی ترتیب سے یا گھر کی سجاوٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چائے کی ٹرے میں 2-3 پیالیاں اور ایک پلیٹ پڑی ہے۔ دیوار پر جاوید کی 1 فٹ سے کچھ کم چوڑی تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہری ہار پڑا ہے۔ اب یہ اس کمرے کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس کمرے کے اندر
کیا چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے اس کے رہنے والوں کی کتنی دلچسپی اور کیا حالت بیان کی جاتی ہے۔ اب میں اس ڈرامے کا آپ کو خلاصہ سمجھاؤں گی۔ 6 ستمبر 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ ڈرامہ 6 ستمبر 1966 کے دن کی کہانی ہے، یعنی جنگ کے ٹھیک ایک سال کے بعد۔ رضیہ جو 11-12 سال کی بچی ہے، اس کا بھائی جاوید پاکستانی فوج کا سپاہی ہے، اور ایک سال قبل یعنی 6 ستمبر 1965 کو جاوید کی 23ویں سالگرہ تھی۔ رضیہ نے پورا گھر جھنڈیوں سے سجا رکھا تھا۔ بھائی کی سالگرہ کا یوں اہتمام کیا کہ جیسے کسی کی شادی ہو۔ اپنی جیب خرچ سے پیسے جمع کر کے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہار لے کر آئی، مگر جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے جاوید کو محاذ جنگ پر جانا پڑ جاتا ہے، اور جاتے جاتے وہ بہن کو یہ کہہ کر جاتا ہے کہ واپس آ کر یہ ہار پہنوں گا، مگر ہوا یہ کہ جاوید ملک و قوم کا تحفظ کرتے کرتے جنگ میں جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ اب ایک سال کے بعد 6 ستمبر 1966 کو رضیہ اپنے بھائی کو بہت شدت سے یاد کر رہی ہے، افسردہ ہے، رو رہی ہے، کیونکہ یہ دن اس کے بھائی کی سالگرہ کا دن بھی ہے اور اس کی شہادت کا دن بھی۔ ماں باپ اس کو تسلی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی رنجیدہ ہیں، مگر رضیہ ایک تو بچی ہے، دوسرا وہ بھائی سے بے انتہا پیار کرتی ہے۔ باپ بہلانے کے لیے کمرے سے باہر لے کر جاتا ہے، اتنے میں ان کی پڑوسن شاداں مسکراتی ہوئی اور صبح سے نہ دکھائی دینے کا شکوہ کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوتی ہے، مگر افسردہ ماحول دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر شاداں اور ماں جاوید کی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اتنے میں رضیہ کو صحن میں ایک سایہ دکھائی دیتا ہے۔ رضیہ اسے بھائی جان کہہ کر بلاتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ سایہ کہتا ہے، میں تو یہیں تھا، میں ہر جگہ تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، اب وہ ہار تم میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ بھائی کے گلے میں ہار ڈالتی ہے اور وہ سایہ چلا جاتا ہے۔ رضیہ زور زور سے بھائی بھائی پکارتی ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کے والدین اور شاداں باہر صحن میں آ جاتے ہیں، اور پوچھنے پر رضیہ بتاتی ہے کہ ابھی بھائی آئے تھے، مجھ سے بات کی اور میں نے وہ ہار بھی ان کے گلے میں ڈالا تھا، پھر چلے گئے۔ باپ سمجھاتا ہے کہ وہ جا چکا ہے، یعنی شہید ہو گیا ہے، اور جانے والے واپس نہیں آتے۔ اسی دوران شادہ دیکھتی ہے کہ ہار زمین پر پڑا ہے، وہ آگے بڑھ کر ہار اٹھاتی ہے اور زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، ہار پر تو خون لگا ہے، اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل اس ڈرامے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ ملک و قوم کے تحفظ یا پھر کسی بھی نوبل کاز کے لیے جان دیتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں، اور یہی اس ڈرامے کا مرکزی خیال بھی ہے۔ مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس کہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔